دوستو، آج سے 4500 سال پہلے زمین پہ انجینئرنگ کا دور دور کسی سے واسطہ نہیں تھا۔ تب آخر کیسے مصر کے لوگوں نے بنا مشینوں کے، بنا ٹیکنالوجی کے 50 لاکھ سے زیادہ وزن رکھنے والے 23 لاکھ سٹونز کو اکٹھا کیا، اور پھر بنا کسی کٹر کے ان سبھی پتھروں کو اسکوائر شکل میں ایک سائز میں ایک جیسا کاٹ کے ان کو ایک کے بعد ایک ساتھ جوڑا گیا اور ایک ایسا پیرامڈ بنایا جس کی اونچائی زمین سے لگ بھگ 480 فیٹ اونچی تھی۔ اور یہ پیرامڈ آج بھی گیزا کے شہر میں موجود ہیں، جہاں آج سے ہزاروں سال پہلے یہ لوگ ہم سے بھی زیادہ ایڈوانس تھے کہ بنا ٹولز کے چھینیوں کی مدد سے ان پتھروں کو کاٹ کتنا بڑا پیرامڈ بنایا۔ اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ان کے پاس ایسی کون سی ٹیکنالوجی تھی جس کا یوز کر کے انہوں نے پیرامڈ کو سیم ٹو سیم ایک جیسے انچز کا چاروں سائڈ سے بنایا۔ اتنی مہارت سے کیسے ان لوگوں نے اس کام کو بڑی صفائی سے سر انجام دیا؟ اور پھر سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اتنے شاندار اور اتنے اونچے پیرامڈز بنانے کا آخر ریزن کیا رہا ہوگا؟ اس کے اندر آخر ایسے کون سے راز ہے جو ابھی تک ہم سے چھپائے گئے ہیں؟ صدیوں سے کئی ریسرچرز اس پہ ایک بہت طرح کی ریسرچ کر رہے ہیں اور اس بات سے بھی کافی زیادہ تنگ ہے کہ جب بھی کسی بلڈنگ کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو اسے کم سے کم 150 سال تک اس کی بنیاد رکھنی ہوتی ہے، لیکن 4500 سالوں تک یہ پیرامڈ بارش، طوفان، ارتھ کوئک اور موسموں کی مار جھیلتے ہوئے ابھی بھی ٹکے ہوئے ہیں۔ کیسے ابھی بھی 96% حصہ پیرامڈ کا ابھی بھی ویسے کا ویسا ہی ہے۔ پیرامڈز کی کنسٹرکشن کو جاننے کے لیے کیسے ابھی ہسٹولوجسٹ اپنے سر کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آخر ان پیرامڈز کی ہر سائڈ نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ بغیر کسی کمپس کے کیسے سیٹ کی گئی ہے۔ تو 1989 میں کیسی تھیوری آئی جس میں ریسرچرز کا ماننا یہ تھا کہ گیزا کے ان تینوں پیرامڈز کی ڈائریکشن اسپیس میں موجود اوریل بیلٹ کے انہی 3 تاروں سے الائن ہے، کیونکہ ایجپشینز رات کو تاروں کو ٹریک کرتے تھے اور ان پر ڈیپلی اسٹڈی کیا کرتے تھے۔ آسمان پہ تارے جو نظر آتے ہیں ان کو دیکھ کے مصر کے لوگوں نے اس پیرامڈ کی ڈائریکشن کو بنایا۔ ان پیرامڈز کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ایسی زمین تلاش کی گئی ہوگی جو ان بھاری پیرامڈز کا وزن برداشت کر سکے اور ساتھ ہی ساتھ ان اوریل بیلٹ کے ان 3 سٹارز کی رینج میں بھی آ سکے۔ ان سٹارز کی وجہ سے پیرامڈ کی ہر ایک سائڈ کو مارک کیا گیا اور بغیر کسی کمپس کے ان سٹارز کی مدد سے ان پیرامڈز کی ڈائریکشن سیٹ کی گئیں۔ اور اس کے بعد ان کے لیے سیکنڈ بڑا چیلنج یہ تھا کہ جہاں پہ انہوں نے پیرامڈز بنانے تھے اس 13 ایکڑ کی زمین کو کیسے لیول کیا جائے۔ اب اگر زمین کا لیول تھوڑا سا بھی آؤٹ ہو جاتا تو ایجپشینز کی ساری محنت پانی میں چلی جاتی اور 23 لاکھ پتھروں سے بنا یہ وزنی ٹیمپل کبھی بھی زمین پہ کھڑا نہ ہو سکتا۔ زمین کو لیول پہ لانے کے لیے ان دور کے لوگوں کے پاس نہ تو کوئی آج کے دور کا انسٹرومنٹس وغیرہ تھا، اس وقت ان کے پاس تھا تو بہت زیادہ پانی۔ انجینئرز کا ماننا یہ ہے کہ اسے لیول کرنے کے لیے چاروں طرف لمبی لائن کھینچی گئی ہوگی اور اس میں کافی مقدار میں پانی چھوڑا گیا ہوگا اور پھر ایک سائڈ کے پانی کا لیول دوسرے سائڈ کے پانی کے لیول سے میچ کیا ہوگا اور چیک کیا ہوگا، اور پھر جو حصہ پانی کے لیول سے میچ نہیں کیا گیا ہوگا اس کو چھینی کی مدد سے لیول کیا گیا ہوگا۔ کچھ کا تو ماننا یہ بھی ہے کہ ایجپشینز نے کچھ ایسا ٹول بنایا ہوگا جو کہ لکڑی کا بنا ہوگا اور اس کی دونوں سائڈز ایکول ہوں گی اور اس کے سینٹر میں ایک پتھر رسی سے لٹکا ہوا ہوگا۔ دوستو، اس ٹول کو زمین پہ رکھنے کے بعد یہ جو رسی سے بندھا ہوا پتھر ہے یہ اگر زمین پہ بالکل سٹریٹ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زمین کا لیول ٹھیک۔ کئی مہینوں کی محنت اور مشقت کے بعد ایجپشینز نے پیرامڈ کی ڈائریکشن بھی سیٹ کر لی تھی، جس جگہ پیرامڈ بنانے تھے اس جگہ کی مکمل مارکنگ بھی کر لی تھی۔ اب باری تھی کنسٹرکشن کی جس کے لیے لاکھوں ٹن بھاری پتھروں کی ضرورت پڑنی تھی۔ لیکن دوستو، تب ایجپشینز کے لیے مشکل کی بات تو صرف یہ تھی کہ جو پتھر انہیں پیرامڈ کے لیے یوز کرنے تھے وہ پتھر اس جگہ سے تقریباً 250 کلومیٹر دور ایک شہر میں پائے جاتے تھے۔ وہاں تک پہنچنے کے 2 طریقے تھے، یا تو یہ بوٹ کی مدد سے جا سکتے تھے یا تپتے صحرا میں یہ لوگ پیدل چل کے ان پتھروں کو لا سکتے تھے۔ کیونکہ گیزا کے شہر میں ایسا کوئی بھی پتھر موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اسی شہر سے یہ پتھر لیے ہوں گے۔ ان پتھروں کا وزن بھی بہت زیادہ تھا، اس پیرامڈ پہ لگے ایک پتھر کا وزن 50 ٹن سے بھی زیادہ تھا۔
جو اس وقت تقریباً آج کی 3 پیسنجر بس سے بنتا ہے، اور ایسے بھاری 23 لاکھ پتھر گیزا کے صرف ایک پیرامڈ میں یوز ہونے تھے۔ اتنے بھاری پتھروں کو لانے کے لیے نہ تو اس وقت ان کے پاس کوئی جانور موجود تھا اور نہ کوئی دوسرا حل۔ آج کے اس دور میں بھی اگر ان پتھروں کی ٹرانسپورٹیشن کی جائے تو ان پتھروں کو لانے کے لیے تقریباً 3.5 سال لگ جائیں گے، لیکن یہی کام کئی سارے ورکرز ان پتھروں کو روپ سے باندھ کے کیا کرتے تھے، اور ان پتھروں کو یہ گھسیٹ کے گیزا کے شہر میں لایا کرتے تھے۔ دوستو، یہ کام ان ورکرز نے اور بہت ساری کشتیوں نے مل کے کیا تھا۔ انہوں نے اس وقت بہت بڑی بڑی کشتیاں تیار کی اور ان پتھروں کو ان کشتیوں پہ لاد کے اس جگہ پہ لے کے آیا کرتے تھے۔ ہسٹوریولوجسٹ کا کہنا یہ تھا کہ یہ کام اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ ان پتھروں کو بوٹ تک لانے میں اور انہیں لوڈ کرنے میں تقریباً 500 ورکرز یہ کام کرتے تھے، اور ان لوگوں کو ایک پتھر لانے میں تقریباً 30 دن کا ٹائم لگا ہوگا۔ اور پھر مین چیز تھی کہ پتھروں کا سائز ایک جیسا کیسے کاٹا جائے۔ اگر آپ ان پتھروں کو فوکس سے دیکھیں گے تو اس پیرامڈ میں لگے ہر ایک پتھر کا سائز تقریباً ایک جیسا ہی ہے۔ ان کے پاس تب ایسی کون سی ٹیکنیک تھی کہ انہوں نے پتھروں کو ایک ہی سائز میں کاٹا؟ اب ان کے پاس صرف یہی ایک انسٹرومنٹ ہوا کرتا تھا جس میں پتھروں کا سائز نہ صرف ایک جیسا ایکول رکھا گیا بلکہ بہت مہارت سے انہیں ایک جیسا کاٹا گیا۔ تو ریسرچرز کا یہ ماننا ہے کہ پیرامڈ کو تراشنے کے لیے یہ چھینیوں کا جو استعمال ہوا ہے وہ صرف کاپر سے نہیں ہوا، بلکہ کاپر میں ایک اور سبسٹنس اور ایلیمنٹ ایڈ کیا گیا کہ اس چھینی کو مضبوط بنایا جا سکے اور پھر اسے پتھر کو کاٹنے میں استعمال کیا جائے۔ ان چھینیوں کو لکڑی کی مدد سے پتھروں میں ٹھوکا جاتا تھا، اور اس طرح بہت محنت کے بعد بڑے بڑے پتھر شیپ میں لائے جاتے تھے۔ اب ان ریسرچرز کے تقریباً سارے ڈاؤٹ کلیئر ہو چکے تھے، لیکن انہیں ایک یہ بھی ڈاؤٹ تھا کہ چلیں ان پتھروں کی ایکسپورٹ بھی ہوگی، ان پتھروں کو ایک جیسا کاٹ بھی لیا گیا، لیکن آخر اتنے بڑے پتھروں کو اتنا اونچا کیسے لے کے جایا گیا؟ اس مسٹری کو جاننے کے لیے بہت سارے سال گزر گئے، لیکن اچانک 2015 میں کچھ ایسا سامنے آیا جس سے ساروں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تب یہ تھیوری آئی کہ ان پیرامڈس کی سائڈ پہ کچھ ایسے ٹریکس بنائے گئے ہوں گے جس کی مدد سے ان بڑے بڑے پتھروں کو مزدوروں سے کھچوایا گیا ہوگا، اور شاید یہ آرمی اسپائرل ٹریک کی وجہ سے اس پیرامڈ کے اوپر گئی ہوگی، یا تو پھر زگ زیگ ٹریک بنا کر۔ دوستو، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ اتنے بڑے بڑے پتھر مزدوروں کی مدد سے ہی اوپر پہنچائے گئے ہوں گے، اور اگر ان پیرامڈس کے اندر جانے کی بات کی جائے تو اس میں بہت سے ایسے راستے ہیں، چھوٹی چھوٹی سرنگیں ہیں جن کو پار کر کے ہم اندر جا سکتے ہیں۔ ان پیرامڈس کی دیواریں لائم سٹون سے نہیں بلکہ گرینائٹ پتھر سے بنائی گئی ہیں، اور ان دیواروں کو پتھروں سے ایسے جوڑا گیا ہے کہ ان میں تو کارڈ گھسانے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ انہیں دیکھ کے لگتا ہے کہ جیسے یہ الگ الگ پتھر نہیں بلکہ ایک ہی بڑا پتھر ہے۔ پیرامڈ کے باقی پتھروں کو بھی اسی طرح جوڑا گیا ہے، لیکن اس سے اندر والے حصے کو خاص گارے سے تیار کیا گیا ہے۔ اندر کے کمپارٹمنٹ کو جس گرینائٹ پتھر سے تیار کیا گیا تھا اسے ڈائمنڈ کے بعد دوسرے نمبر پہ سخت پتھر مانا جاتا ہے۔ یہ پتھر تو اس دور میں نہ چھینیوں سے کٹنا تھا نہ کسی اور چیز سے، تو پھر یہ پتھر کیسے اتنی اچھی شیپ میں لگائے گئے؟ کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد اس مسٹری کو بھی سلجھا لیا گیا کہ اس پتھر کو کسی بھی تیز دھار آلے سے نہیں بلکہ ایسے آلے سے کاٹا جس کے تو دانت ہی نہیں، اور یہ مکمل طور پہ ایک لکڑی کا راڈ تھا۔ اس آرے کے دونوں سائڈوں پہ 2 لوگ کھڑے کیے جاتے تھے جو کہ بڑی مہارت کے ساتھ اس پہ وزن ڈال کے اسے کاٹا کرتے تھے۔ تو اس ٹیکنیک سے پتھر کو کاٹنے میں تقریباً 4 مہینے کا وقت لگ جاتا تھا۔ دوستو، آخر یہ پیرامڈس بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اور جب اس کے اندر دیکھا گیا اور ریسرچرز نے ایک روبوٹک کیمرہ اس کے اندر داخل کیا تو آخر ایسا کون سا منظر دکھائی دیا گیا جو آج تک 4500 سالوں سے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اگر دوستو آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ ایک اور ویڈیو بنے تو ضرور میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔